بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق اللہ العظیم. بدانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے بدانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآ وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. علامہ اقبال کا ترانے لا الہ الا اللہ موجودہ جو حالات ہیں اسی سے اپنی بات شروع کروں گا. بتان فہم گما لا الہ الا اللہ بتان فہم گما. میں بات بیچ ادھر سمجھی کہ ترانے کا شعر پڑھ رہا ہوں. بتان فہم گما لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. بہار ہو کے قضا بہار ہو کے قضا لا الہ الا اللہ. بہار ہو کے قضا لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت و دنیا یہ رشتہ و پیوند یہ مال و دولت و دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان فہم گما لا الہ الا اللہ. بتان فہم گما لا الہ الا اللہ. بڑی نصیبوں کی بات ہے کہ آج ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر رونق محفل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں شریک کیا ہے. مسجد انتظامی کمیٹی کے صدر معتمد تمام اراکین بہرحال موجود ہیں. میں ان سب کا شکر گزار بھی ہوں. اور یہ جو محفل معراج کی یا پھر برات اور قدر کی ہوتی ہے اس کی رونقیں کچھ اور ہوتی ہیں. اور رمضان میں داخلے کی ہم سمجھیے کہ پہلی سیڑھی شب معراج ویسے رجب سے شروع ہو جاتا ہے
لیکن پہلی سیڑھی معراج کی ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ پتہ نہیں کہ کس کی آنکھ ہم میں سے کب بند ہو جائے، کون سے مرحلے پر بند ہو، کون سے لمحے پہ بند ہو۔ یہاں سے مشتاق ملک اس خطاب کو مکمل کرے گا کہ نہیں کرے گا کوئی گارنٹی نہیں، گھر جانا تو دور کی بات ہے۔ کل ہی کی بات ہے، ایک صاحب کی اطلاع آئی کہ ظہر پڑے گھر کو آئے، اچھے خاصے تھے، امریکہ کا ویزا لگا ہوا تھا۔ کھانے کے لیے، میں بات یہیں سے شروع کر رہا ہوں، کھانے کے لیے بیوی کو کہا کہ کھانا نکالیں، بھئی بھوک لگ رہی ہے۔ انسانی زندگی کا تصور کر لیجئے اس واقعے سے کہ ہاتھ دھویا، آ کر دستر پہ بیٹھے، طبیعت خراب ہوئی، وہی انتقال ہو گیا۔ بھوک لگ رہی تھی، کھانا نکالا بھی گیا، سامنے کھانا نکلا ہوا ہے، ایک لقمہ، ایک دانہ، ایک نوالا بھی نہیں کھا سکے، موت آ گئی۔ تو میرے بھائی، موت تو اتنی قریب ہے، یہ میرے رسول نے کہا ہے کہ موت بہت قریب ہے۔ کون سا لمحہ ہوگا جو ہمیں آ کر پکڑ لے گا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں یہ آیت بھی آئی کہ ثم اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت آئے گی تو پھر لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ ایک لمحہ، ایک لحظہ بھی تم کو نہیں ملے گا۔ موت آ جائے گی، ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا۔ صرف اجازت تو میرے آقا سے طلب کی گئی کہ ہم بلانا چاہ رہے ہیں، آپ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے، مرضی آپ کی ہے۔ میرے آقا سے ہٹ کر کسی کی مرضی نہیں چلے گی کہ میں نہیں چاہوں گا، سب کو آ کر موت دبوچ لے گی۔ حضرت علی کا واقعہ میں بار بار کہتا ہوں، اسی عنوان کے سمجھی کہ کنیکشن میں یاد آ گیا کہ حضرت علی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، موت کی بات بتلا رہا ہوں، حضرت علی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، شیر خدا مولا کائنات بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، تمام صحابہ بھی بیٹھے ہوئے۔ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ علی، وہ رات جو رات محمد رسول اللہ نے ہجرت کی اور تم کو اپنے بستر پر سلایا، وہ رات بڑی سخت رات تھی ہوگی، تم سمجھیے کہ سو نہیں سکے ہوں گے، کروٹ بدلتے بدلتے رات گزارے ہوں گے، کیوں کہ تمام دشمن گھر کو تلواریں سونت کر گھیرے ہوئے تھے۔ علی نے مسکرا کر کہا کہ وہی رات تھی کہ علی اطمینان سے سویا، کیونکہ محمد رسول اللہ نے کہا تھا علی مدینے میں آ کر مل لینا، تو علی کو یہ یقین تھا کہ جب تک رسول اللہ کا دیدار اور ملاقات نہ ہو جائے علی کو موت نہیں آ سکتی، اس وجہ سے میں سکون سے سویا۔ لیکن کوئی رات میری ایسی نہیں ہوتی کہ میں سکون سے سوؤں، کون سی رات، کون سے پہر، کون سی کروٹ پہ اللہ میری سمجھے کہ روح نکال لے، یہ خوف ہر وقت لگا رہتا ہے۔ علی یہ شیر خدا جن کے بچے جنت کے سردار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، جن کی بیوی عورتوں کی جنت کی سردار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی رات سکون سے نہیں سوتا، کیونکہ مجھے ڈر رہتا ہے کہ کون سا لمحہ مجھے موت آ جائے۔ تو میرے بھائی، بہرحال یہ جو ساعتیں ہیں، یہ جو زندگی کی نعمتیں، یہ جو ہم گزار رہے ہیں، یہ خدا کی بہت عظیم نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ جو صحت و عافیت کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، اس کی ہم کو قدر نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جا کر دیکھیں دواخانوں میں سسکتے ہوئے لوگ، بلکتے ہوئے لوگ، بیمار لوگ تڑپ رہے بیماریوں سے، اللہ نے ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھا۔
یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم اس نعمت کا کوئی شکر ادا نہیں کرتے، اور اس کا حق ادا بھی نہیں کیا جا سکتا کہ خدا نے نعمتیں، اور خدا اللہ رب العزت بار بار کہہ رہا ہے کہ ہماری جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا تم حق ادا نہیں کر سکتے، شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ نعمتیں ہیں خدا، صرف باڈی آف انسان کو ہی دیکھ لے، ایک گردہ لاکھوں روپے میں آتا، 2 گردے دیا اللہ نے، ایک آنکھ کی کوئی قیمت نہیں ہے، لا قیمت آنکھ، ہارٹ لا قیمت، ہارٹ ریپلیس کرنا ہے تو جہاں سے پلین نکلتا دواخانے تک پورے راستوں کو روک دیا جاتا، کتنی بڑی قیمت، لا قیمت چیز ہے آپ کا یہ ہارٹ، آپ کے رگ، آپ کا ویگ، بہرحال جسم کی ہر چیز کی قیمت لگا۔ یہ ہاتھ سمجھیے چلے گیا تو ڈپلیکیٹ ہاتھ لگانے کے لیے بھی لاکھوں روپے لگ جاتے، اصل ہاتھ تو گیا، تو کتنی بڑی قیمت ہے یہ باڈی کی جو اللہ نے ہمیں عطا کی، کبھی ہم غور کرتے؟ اور شکر کی منزل کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جا رہے، اولیاء اکرام کی تو بات کچھ اور ہی ہوتی ہے، جا رہے اور شدید دھوپ تھی، پیر جل رہے تھے، پیر میں چپل نہیں تھے، بغیر چپل کے جا رہے، حضرت بایزید بستامی بغیر چپل کے جا رہے اور پیر جل رہے دھوپ سے۔ دل میں خیال آیا کہ کاش چپل ہوتی، اللہ چپل عطا کر دیتا، یہ خیال دل میں آیا۔ اب ایسے کتنے خیال ہمارے دلوں میں آتے ہیں، اس کا تصور کر لیجیے۔ یہ خیال دل میں آیا کہ کاش اللہ چپل عطا کر دیتا، دھوپ بہت ہے، سخت دھوپ ہے۔ ذرا آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک 2 پیروں کا معذور زمین پر رینگتے ہوئے چل رہا ہے۔ بایزید چیخ مارے، وہی سجدے میں گر گئے، مالک کفر ہو گیا، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو مجھ کو پیر عطا کرا۔ یہ سمجھیے کہ صاحب زندگی گزارنے کا یہ طریقہ، اگر یہ ہنر آ جائے نا تو پھر جچتے نہیں فردوس بخشے ہوئے نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں۔ اور اسی پر ایسے ہی نفوس کے لیے علامہ اقبال نے کہا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کر، پہلے اپنے پیکر خاکی یعنی یہ جسم میں جان پیدا کر، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان و مستعار۔ جو تیری مخالف زمانہ چلتا ہے، جس سے تو ڈرتا ہے، یہ جسم میں جان پیدا کر اور پھونک دے یہ ساری، سمجھے کہ ظالم زمانے کو پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان و مستعار، اسی خاکستر سے اپنا جہاں پیدا کر۔ تو یہ چیز کوئی چیز نہیں ہے مومن کے آگے، غلام محمد کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آ جائیں ہم سب معراج پر۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آیت مبارکہ کا بالکل آدھا حصہ پڑھا، 15ویں پاری کی آیت مبارکہ۔ اب معراج پر بہت سے تبصرے بھی آتے، سوشل میڈیا بھی تو آج کل دھوم دھام ہے، یہ معراج کہاں ہے، وہ نیند میں گئے، وہ خواب پڑا، وہ ایسا ہوا، وہ ویسا ہوا۔ علامہ ابن کثیر کو دیکھ رہا تھا آج، ویسے پہلے سے سمجھے کہ اس کو پڑھا ہوا ہو، لیکن پھر بھی دیکھ رہا تھا آج تفسیر۔ علامہ ابن کثیر اور سمجھے کہ علامہ ابن حلب کے 2 معتبر نام ہیں تاریخ سمجھے کہ اسلام کے لیے اور پھر تفسیر کے لیے۔ انہوں نے کیا لکھا معلوم؟ اور کتاب جو اردو میں ٹرانسلیٹ ہوا، مولانا طیب قاسمی صاحب کے فرزند اسلم قاسمی صاحب دیوبند کے جو محتمیم تھے، انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے جی۔
کیا لکھا ہے معلوم؟ علامہ ابن کثیر اور علامہ ابن حجر کا ٹرانسلیشن آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے. جس نے شب معراج کا انکار کیا اس نے کفر کیا. بات سمجھ گئے؟ جس نے معراج کا انکار کیا اس نے کفر کیا. کیوں انہوں نے یہ بات کہی؟ کہ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا لکھا لو. اس کے آگے بھی سمجھے کہ وہاں نہیں پہنچنا چاہ رہا ہوں، پھر وقت یہی روکنا کہ کیا کہا؟ پاک ہے وہ ذات. قرآن کہہ رہا. اب ہم اپنے کھوڑے دوڑا رہے نہیں، وہ معراج ایسا ہے، وہ معراج ویسا ہے، یہ فلاں ہے، وہ الاں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی محمد رسول اللہ، اب بھی اپنے بندے کو یعنی محمد رسول اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دو مساجد کا تذکرہ ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے مکان تھے، اور یہ سمجھے آخری پڑاؤ ہے مکے میں اسلام کا جو معراج ہے. پہلے معراج کے محرکات سن لیجئے. معراج کن حالات میں معراج؟ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بلایا. افضل الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار ہمارے رسول ہیں. تو تمام انبیاء کے سردار ہمارے رسول ہیں، تو اللہ نے کہا تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ امت بھی تم ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہارے رسول کو تمام نبیوں کا افضل رسول بنایا ہم نے، تو پھر تمام امتوں میں تم کو افضل ترین امت بنا رہے ہیں. کیوں؟ کہ تم خیر کی دعوت دینے والے، تم بھلائی کی طرف حکم کرنے والے، نیکی کی طرف دنیا کو چلانے کی ذمہ داری تمہاری ہے. اس وجہ سے تمام قوموں میں افضل ترین مقام تمہارا ہے. تمہارے رسول کا مقام تمام انبیاء میں افضل. عیسیٰ، موسیٰ، ایوب، ہارون، تمام یہ سب سے افضل میرے آپ رسول ہیں. سب سے اعلیٰ و اولیٰ میرا رسول، سب سے افضل. اور تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام مسلمانوں کا ہے، علماء مصطفیٰ کا ہے. تو میرے رسول بہرحال ام ہانی کے مکان، اور یہ آخری پڑاؤ معراج کا مکی زندگی کے 13 سال مکی زندگی کے اور 10 سال مدینے کے. جو معراج ہوئی وہ 12ویں سال یا 11 سال کے بعد معراج، 12ویں یا 11ویں. مگر ایک بات طے ہے کہ شعیب ابی طالب کا جو سمجھے سوشل بائیکاٹ تھا اس کے بعد معراج ہوئی. تو معراج 12ویں سال ہی ہوئی، یعنی مکے کے 12 سال، اور بڑے کٹھن 12 سال ہے. اور پورے 12 سال کو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ معراج کے کچھ اہم نکات پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو 12 سال یہ جو مکے کے ہیں وہ بہت کٹھن ہے. اور 12واں سال جو تھا 2 چیزیں بہت اہم ہوئی تھی. ایک ہوا شعیب ابو طالب، ایک ہوا شعیب ابو طالب. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پورے خاندان کو، بنو ہاشم کو، پورے خاندان کو کیا کیا گیا؟ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا.
وہ بھی ایسا سوشل بائیکاٹ کہ کوئی کھانے کو نہ دے، کوئی پینے کو نہ دے، کوئی زندگی کا سامان وہاں پہنچنے نہ دیا جائے. اس طرح سے ایک سوشل بائیکاٹ کیا گیا کہ ٹوٹل سمجھے کہ ناطے رشتے سب توڑ دیے گئے. اور یہ کتنے دن، اور پھر وہ لکھ کر کعبۃ اللہ میں لگا گئے. آپ کا معلوم کتنے دن؟ 3 سال. 3 سال اللہ کے رسول ایک لحاظ سے جیل میں رہے. ہاسٹیج سمجھیے، ہاسٹیج جیل میں رہے، پرزنر. نکل نہیں سکتے باہر، مکے کی گلیوں میں گھوم نہیں سکتے. کوئی مکے میں سلام کلام کرنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھیے سامان پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی کھانے کی چیزیں دینے والا نہیں ہے. چوری چوری سے سمجھیے کہ کچھ خاندان کے لوگ، حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ کے خاندان کے لوگ اور دوسرے لا کر چوری چوری سے کچھ کھانے کی چیزیں پہنچا سکتے. بہت سمجھیے کہ کرم کی سچویشن ہے. یہ معراج سے پہلے کی بات کروں، جسٹ پہلے معراج سے 3 سال سمجھے گھاٹی ابو شہید ابی طالب، جس کا نام ابی طالب کی گھاٹی ہے، حضرت ابو طالب کا وہ سمجھے مقام تھا. وہاں پر محصور کر دیا گیا سب کو کہ کوئی مکے والا ان سے ملاقات نہیں کرے گا، کوئی نہیں نکلے گا، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. مدد کرتے تو پھر اس کا بہت بڑا بائیکاٹ ہوتا. اس کا بھی سمجھیے کہ سب پورے خاندان قبیلے کا مسئلہ تھا. تو اللہ کے رسول 3 سال رہے. حتیٰ کہ سچویشن صرف سمجھ جائیے کہ چھوٹے چھوٹے بنو ہاشم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی عورتوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. وہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دودھ بھی میسر نہیں تھا، ماں کی چھاتیاں سوکھ گئی تھی. تصور کریے ذرا. تو جھاڑ کے پتوں کو ابن کثیر نے لکھا، ابن قلدن نے لکھا، جھاڑ کے پتوں کو کوٹ کر اس کا عرق بچوں کے حلق میں ڈالا جاتا تھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں سچویشن کو؟ کیا ہم بیئر کر سکتے ہیں ایسی سچویشن کو؟ عاشقی رسول ہے ہم، رسول پر ہماری جان اور ہمارا مال قربان. لیکن اللہ کے رسول اتنی تکلیف میں وہاں پورے خاندان کے ساتھ بند ہے مسلمان. کیوں؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ دین پر کمپرومائز کر لیا جائے، سمجھوتا کر لے دین کے معاملے. ہم تمہارے خدا کو مانیں گے، تم ہمارے خدا کو مانو. اتنی بات تھی. اس واقعے کی پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نکلے گا. کہ حضرت ابو طالب کے گھر پر آئے، آ کر کہا کہ کمپرومائز ڈیڈ ہم پیش کرتے کہ بھائی تمہارے خداؤں کی عبادت ہم کریں گے، ہمارے خداؤں کی عبادت تم کرو. تمہارے اللہ کو ہم پوچھیں کہ تم ہمارے خداؤں کی عبادت، لات و منات کی عبادت کرو. وہ بھی لاسٹ سٹیج پر یہ بات کہی گئی. پہلے تو کہا گیا کہ اگر گورنمنٹ چاہتے ہیں، پاور چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. بڑا بزنس امپائر، ہم تم سے زیادہ کوئی امیر نہیں ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اتنا سب کچھ دیں گے تم کو سردار بھی بنا دیں گے، پاور بھی دے دیں گے تمہارے ہاتھ میں. لیکن یہ جو تم ایک اللہ ہونے کا اعلان کر رہے ہو، یہ ایک اللہ کی جو بات کر رہے ہو، اس سے تم کو رک جانا پڑے گا. کمپرومائز ٹریٹ سامنے رکھی گئی. حضرت ابو طالب تو بولے کہ دس از اے بیٹر چانس کہ بھئی کمپرومائز ہو رہا، سچویشن نارمل ہو رہی، ہم ایک دوسرے سے سمجھیے کے ساتھ مل سکتے. تو کیا ہوا؟ حضرت ابو طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے لگے کہ بھئی بہتر سمجھوتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ چچا جان ان سے کہہ دیجیے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وہ پورا سورہ اسی کنیکشن میں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ چچا جان ان سے کہہ دیجیے کہ یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند جیسی چیز بھی لا کر رکھ دیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کام نہیں رکے گا. کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. وہ کمپرومائز نہیں ہوا تو سوشل بائیکاٹ، جیل.
3 سال لگاتار بھوک اور پیاس. اور اس میں کیا ہوا؟ اس سوشل بائیکاٹ کے دوران اما جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. بہت بڑا شیلٹر تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا شیلٹر تھا، ان کا انتقال ہو گیا. اور بہرحال وہ پورا معاہدہ ختم ہوا، اس کو دیمک لگی، مکے میں آنا ہے. دیکھیے یہ ساری چیزیں تفصیل ہے، اس میں نہیں جاؤں گا، یہ معراج سے پہلے کا واقعہ ہے. اور جب یہ 3 سال ہوئے، یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا، تو حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. 2 بڑے سپورٹرز، ایک چچا حضرت ابو طالب، دوسرے اما جان حضرت خدیجہ الکبریٰ، جن کی دولت اسلام کے لیے لگی. بہت بڑا امپیکٹ تھا ان کا بزنس، ساری دولت اسلام کے لیے. یہ 2 انتقال ہوئے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ سال میرے لیے عام الحزن کا سال ہے، غموں کا سال ہے. آپ پوری اسلامک ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، 23 سال کی محمد رسول اللہ، کبھی بھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ غموں کا سال ہے، یہ غموں کا مسئلہ ہے. مگر یہ 2 بڑے سہارے نکل گئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو سال میرے لیے بڑے غموں کا سال ہے. اس کے بعد مکے میں بہت دشوار صورتحال، طائف کا سفر ہوا، یہ آخری مرحلہ ہے. اس کے بعد معراج آتی ہے. طائف کا سفر ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے، مکے میں فضا ہموار نہیں ہے، لوگ تو جینا مشکل کر دیے. یہاں تو اسلام کی بات کرنا مشکل ہے، نماز پڑھ رہے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی جا رہی. تصور کر سکتے آپ، سجدے میں ہے میرے رسول اور پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی نہیں لاگی. یہاں ذرا جانماز آگے پیچھے ہے تو ہم برہم ہو جاتے ہیں. ارے کیا ہے، پنکھا نہیں آ رہا، ارے کیا ہے، اے سی نہیں آ رہا. یہاں میرے رسول کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی، کوئی ہٹانے والا نہیں. حضرت فاطمہ چھوٹی سی روتے ہوئے آ کے اس اونٹ کی اوجڑی کو ڈھکل رہے ہیں. تصور کیجیے. یہ تو میں صرف مصائب رسول بول رہا ہوں، ابھی صحابہ کا تو عالم پوچھیے مت. جینا حرام تھا ان کا. حضرت سنگی خباب آئے دربار رسالت میں، بڑے غمگین اور برہم انداز میں کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب برداشت نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کون خباب؟ اللہ کے رسول کا چہرے انور متغیر ہو گیا. آپ نے کہا کہ خباب ڈر گئے، خباب خوف میں آ گئے. حق پر چلنے والوں کے جسم پر آرے چلا دیے گئے، جسم 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہ اپنے مقام سے نہیں ہٹے اور تم ڈر گئے. کون خباب معلوم؟ ایک لوہار، لوہے کا کام کرنے والا، لوہے کی پھٹی لگا کے کام کرنے والے حضرت خباب. اور حضرت خباب کو کیا جاتا تھا؟ حضرت خباب کی لوہے کی پھٹی کے پاس ابو جہل کے غنڈے، اتبا، شیبا، یہ بہرحال بدماش نوجوان اوباش پٹوں کو بھیجتے اور وہ لوگ خباب کو پکڑ لیتے، بھٹی میں سے آگ نکالتے، حضرت خباب کو لٹا کر ان کی چھاتی پہ کھڑے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی حفاظت ایسے کی گئی، کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا. اپنے دین کو بچایا گیا، اپنے ایمان کو بچایا گیا. اور آج کی سچویشن بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ اپنے دین اور ایمان کو بچانا ہے. میں پھیلانے کی بات تو ابھی نہیں کر سکتا، بچانے کی ہی بات کر رہا ہوں. پھیلانا تو دور کی بات ہے، بچا لو. اولیاء کرام کی عظمت کو بچا لو. صرف 22 سے آج کیا ہے 8 ہے،
22 سے 8 تک میں ایسا سیریز گنا سکتا ہوں انسیڈنٹس کی، بلکہ کل ہی ایک انسیڈنٹ ہوا باغپت میں، ایک جلیل القدر بزرگ ولی قسم کی کے مزار ہے، اس پر قصہ چل رہا تھا 54-55 سال سے۔ اس مزار کے احاطے میں مندر کے لیے 100 ایکڑ زمین دے دی گئی، سمجھے؟ اب ایک سیریز ہے تو صرف بچنے کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے دین کو سنبھال لو، اپنے بچوں تک دین کو پہنچا دو۔ ابھی ایک کامن سول کوڈ آ گیا جھارکھنڈ میں، جس میں عدت کی مدت نہیں ہوگی، ادھر طلاق دیا ادھر شادی کر لے بیٹا، کوئی عدت نسل کی حفاظت نہیں، عورت کے حقوق مساوی کر دیے گئے، قانون آ گیا، آج پاس ہو گیا قانون، عورت کے حقوق مساوی کر دیے گئے، قرآن سے سمجھیے کہ صاحب ٹکرانے کا احکامات قانون بن رہے ہیں، اور قرآن سے بڑھ کر محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے ہماری۔ تو دین بچا رہے ہیں حضرت خباب، تو حضرت خباب آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، اور خباب کی ایسے پیچھے دامن سے ان کے کرتے کو اٹھائے کچھ صحابہ، تو پورا جسم ایسا جلا ہوا، بعض جگہ تو سمجھیے کہ اب ہڈی دکھنا باقی تھا۔ یہ پوزیشن تھی حضرت خباب کی، اتنی تکلیف برداشت کر رہے تھے، اور یہ معراج سے پہلے قسم کی سچویشنز ہیں، تو وہ پوزیشن تھی۔ اللہ کے رسول ابو شیب ابو طالب کے بعد سوچا کہ بھئی مکے میں تو حالات خراب ہیں، چلو طائف کو جاتے ہیں۔ آج جو طائف کی آب و ہوا ہے نا، میرے رسول کا صدقہ ہے، سمجھے؟ اور طائف جو بچا ہوا ہے وہ بھی میرے رسول کی دعائیں اور صدقہ ہے، رحمت اللہ العالمین کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو آپ طائف کو گئے کہ بھئی وہاں دین کی بات کریں گے، وہاں سیٹل ہو جائیں گے، مکے میں تو نہیں رہ سکتے۔ تو طائف کو گئے، تو طائف میں بہت سمجھے کہ خراب برتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ان لوگوں نے، حتیٰ کہ اوباش لوڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ پتھر مار رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تصور کریں، ذرا سا اپنے چشم تصور، کوئی گالی دے دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری ذات کو کوئی کچھ بول دے تو ہم پورا نیچے اوپر اتھل پتھل ہو جاتے ہیں۔ یہاں وجہ تکلیف کائنات، معراج پہ جانے والے میرے سرکار کو پتھر مارا جا رہا ہے، پتھرے مار، حتیٰ کہ میرے رسول کریم کا سمجھیے کہ نالین مبارک خون اتنا نکلا کہ نالین مبارک ایسے چھپک گئے تھے، اتنا خون نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیر اٹھاتے تو دوسرے پیر پر پتھر مارتے، میرے آقا اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ اور یہ ٹھیک معراج سے پہلے کا واقعہ، ٹھیک معراج سے پہلے، ویسے سچویشن میں جبکہ بہت ٹینس اور بڑے سمجھی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ غموں کا سال ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب اب ذرا ہمارے پاس بھی آ جائیں، آپ سیر و تفریح بھی کر لیں اور آپ کو سارے نظارے بھی دکھائیں گے، ہم آپ کا دیدار بھی کر لیں۔ ام ہانی کے مکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل آئے، آپ کو اٹھایا، کعبۃ اللہ لے کر آئے زمزم کے قریب، اور جنت سے دشت لایا، وہ دشت کے تعلق سے سمجھیے کہ جو صندوق تھا حضرت آدم سے، وہ صندوق ہی منتقل ہوتے گیا حضرت ابراہیم تک، اس کی پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہی صندوق سے دشت سمجھے کہ نکالا،
اور سونے کے تھال تھے جو سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حوا سے پہلے حضرت آدم کو عطا کیا، تمام انبیاء تک وہ آیا، قرآن میں بھی اس کا بڑا تفصیلی ذکر ہے۔ تو سونے کا تشت نکالا گیا، شق الصدر کیا گیا، اور آپ زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ اس کے بعد سمجھے کہ آپ کے قلب کو حضرت جبرائیل نے بند کیا، اور براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا، جو جنت کی سواری ہے براق، اور سیدھے آپ کو بیت المقدس لے کر گئے۔ بیت المقدس اور کعبۃ اللہ یہ بڑا طویل راستہ اس زمانے میں قریب 2.5 مہینے طے ہوتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے ملنے کے لیے مکے کو آتے تھے فلسطین سے، تو یہ اس زمانے میں جو راستہ طے ہوتا تھا یہ ڈیوریشن تھا، تیزی سے بھی آئے تو 2 مہینے سے کم کا وقفہ نہیں لگتا تھا وہ پیریڈ میں۔ اور یہ ٹائم اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے نکل کر یعنی بیت المقدس کے مقام سے نکل کر حضرت ہاجرہ سے ملنے آتے تھے، جہاں سمجھیے زمزم کا جو چشمہ ہم بات کریں کعبۃ اللہ سمجھیے، تو وہ ڈیوریشن۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے براق پر، اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجیے، بہت مستند سمجھیے کہ روایت ہے، حدیث میں روایت ہے کہ ابو سفیان قیصر روم کے دربار میں گئے۔ میں معراج کی حقیقت کو بتا رہا ہوں کہ ابو سفیان قیصر روم، ابو سفیان کون تھے؟ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، بہرحال پوری تاریخ ہے۔ تو قیصر روم کے دربار میں گئے، جا کر بات کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت برائیاں کر رہے تھے۔ اسی میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک شخص جو برائیاں کرتے ہوئے، لیکن اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کو راتوں رات مکے سے نکل کر بیت المقدس کو آیا، اور پھر بیت المقدس سے وہ پورے آسمانوں پر گئے، یہ گئے، پھر وہاں سے واپس آ گئے مکے کو۔ ایسے جھوٹے دعوے ہمارے پاس ایک شخص کر رہا ہے۔ تو آپ کو بتاؤں، آپ پھر پوری ہسٹری نکال کر دیکھ لیجیے۔ ایک عیسائی راہب قیصر روم کے دربار میں تھا، عیسائی راہب قیصر روم کے دربار میں تھا، اور اس نے یہ کہا کہ وہ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ دعویٰ سچ ہے۔ تو قیصر روم نے کہا کہ تم کو کیسے معلوم کہ یہ سچ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں روز بیت المقدس کو بند کرتا ہوں، پورے دروازے میں ہی لاک کرتا ہوں، ایک دروازہ ایک رات جو بتا رہا ہے یہ شخص، تو ایک دروازہ اس رات کو بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں پوری کوشش کر رہا تھا، پھر کچھ خادمین کو بلایا تو بھی وہ دروازہ نہیں بند ہو رہا تھا۔ علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا، علامہ ابن حنبی نے بھی اس کو عنوان نوٹ کیا کہ وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ تو پھر اس کے بعد ہمارے خادمین نے کہا کہ دیوار تھوڑا کھسک گئی ہے، دب گئی ہے، شاید دروازہ نہیں بند ہو رہا، کل اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ تو ہم نے دروازہ کھلا رکھا۔ یہ سمجھیے کہ عیسائی راہب کا کنفرمیشن معراج کے تعلق سے، معراج کے تعلق سے عیسائی راہب کا کنفرمیشن۔ تو اس نے قیصر روم کے دربار میں کہا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سمجھیے اقصی پہنچے، صخرہ پہنچے، جو آج گنبد صخرہ ہے، ایک سمجھیے کہ ادھر ایک گنبد ہے، دوسرا ایک صخرہ کا گنبد ہے، وہاں سمجھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور براق پر آپ تشریف لائے۔ علماء نے مختلف تعبیرات کی، ایک لمحے میں آپ پہنچے، ایک فریکشن آف سیکنڈ میں آپ پہنچے، اور اب انسان چاند پہ پھول کے انسان چاند پہ جا رہا، تو میرے رسول مکے سے سمجھیے کہ مسجد اقصی اگر ایک لمحے میں پہنچے تو کوئی حیرت کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رسول کے احادیث پر یا رسول کے معاملات پر
اگر مگر ایسا ویسا کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ نسبت ہو گئی رسول سے، بات ختم۔ سن لیے کہ تم رسول سے اس بات کی نسبت آ رہی ہے تو تسلیم کر لو، اس پر اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ۔ یہ عشق و محبت کے پیمانے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ چاشمنے کے دن ناخن مت کاٹو، بال بھی مت کاٹو۔ حدیث ضعیف ہے، اور وہ کاٹے تو سمجھے وائٹ پیچز کوڑ ہو جاتا۔ حضرت پیران پیر کے دور میں ایک شخص سمجھے کہ بنایا، کچھ دنوں کے بعد اس کو وائٹ دھبے آنا شروع ہوئے۔ تو پیران پیر نے اس کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ تو کبھی بال ایسا چاشمبے کو بنایا تھا؟ ہاں بنایا تھا۔ تو معلوم نہیں اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ معاملہ ضعیف ہے، ضعیف حدیث ہے، مگر نسبت رسول آ جائے تو بات ختم۔ اب کوئی سنگی کے ساتھ چوم رہا، ارے انہیں کئی کو چوم رہا انگوٹھے، تو بھائی اس کی عقیدت ہے، نسبت ہے، چوم رہا، آپ اس پہ اعتراض مت کریے۔ رسول کے نسبت اور محبت میں کوئی اگر دیوانگی کے عالم میں دیوانہ بن بھی کر رہا ہے تو اس پر آپ کو انگلی اٹھانے کا اختیار نہیں۔ بات سمجھے؟ تو بہرحال اللہ کے رسول پہنچے مسجد اقصی۔ اب دیکھیے ایک بات، دو روایتیں ہیں کہ حضرت جبرائیل امین نے اس پتھر پر انگلی سے نشان کیا تو سوراخ ہوا۔ ایک روایت ہے اللہ کے رسول نے اپنے دستے مبارک کو اس پتھر کو سمجھے پھیرا تو وہ نرم ہو گیا بالکل، اس کے بعد آپ نے ایسے انگلی لگائی تو وہ پتھر میں سوراخ پڑ گیا۔ تو پھر آپ نے اس براق کو اس سے باندھ دیا۔ اب اللہ کے پاس کی سواری، جبرائیل لے کے آئے تھے جنت کی سواری، اس کو وہ چوری کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول نے توکل کا ایک طریقہ بتایا۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توکل پر بات کر رہے تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنے اونٹوں کو توکل بول کر جنگل میں کھلا چھوڑ دوں، اللہ حفاظت کر لے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے اونٹوں کو چرنے کی حد بندی بنا کر کیل ٹھوک کے اس کے بعد ان کو باندھ دیں، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ تو پہلے آپ حفاظت کر لیں، پہلے آپ محنت کر لیں، پہلے آپ جو نشانے پہ پہنچنا چاہتے ہیں کوشش کر لیں، اس کے بعد اللہ پہ توکل۔ طریقہ یہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ ایسا کر دے، ایسا کر دے، ایسا کر دے، ارے کاوش نہیں کرا، اس سے کچھ محنت ہی نہیں کرا، جستجو نہیں کرا، تو رزق بھی کہاں سے آئے گا، حالات بھی کہاں سے بدلیں گے، بغیر محنت کے ایگزام میں پاس کیسا ہوگا، ڈیولپ کیسا ہوگا؟ اس راہ میں کام کریں، پھر اللہ پر توکل۔ تو یہی توکل تھا کہ جنت کا سمجھیے کہ براق تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اس براق کو باندھ دیا۔ اب اس کے بعد تمام انبیاء وہاں جمع تھے، تمام انبیاء جمع تھے، اور حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی وہاں پر امامت فرمائی، تمام انبیاء، اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ تمام انبیاء کی امامت کریں، یا تمام انبیاء سے کوئی نبی ملاقات کیا، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، یعقوب ہو، یحییٰ ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی بھی نبی اپنے سے پہلے کے انبیاء کی کوئی سمجھے کہ ملاقات نہیں ہوئی، جو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ ختم المرسلین ہیں، افضل الانبیاء ہیں، بلکہ روز محشر تمام نبی میرے آقا کی طرف دیکھیں گے، ہم بھی اپنے آقا کی طرف دیکھیں گے کہ ہمارے آقا ہماری سفارش کر دیں تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔
تمام انبیاء محمد رسول اللہ کی سفارش کے منتظر ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے، وہاں اگر کوئی سفارش چلے گی میدان حشر میں تو صرف محمد رسول اللہ کی سفارش چلے گی، کسی اور کی سفارش نہیں چلے گی۔ تو بہرحال تمام انبیاء کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائے۔ اب اس کے بعد سمجھیے کہ وہاں سے نکلے، مختلف روایتیں ہیں، نمازوں کی بھی روایتیں ہیں، وقت بہت زیادہ سمجھیے ہو رہا ہے، مختلف نمازوں کی روایتیں، اور پورا سمجھیے سدرۃ المنتہا تک پہنچنے تک 5 نمازوں کی مختلف روایتیں ہیں۔ مدینے میں بھی نماز ہے، فلاں بھی نماز ہے، حضرت عیسیٰ کے سمجھے بیت الحم پر بھی نماز ہے، پھر یہ انبیاء کی نماز ہے، تو 5 نمازیں کا ٹوٹل میں نے کیلکولیشن کی، یہ 5 نمازیں۔ بہرحال سمجھیے کہ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر اللہ سے، اللہ رب العزت سے ملاقات ہے۔ اب ایک بات اور سن لیجیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب قوسین، یعنی خواب قوسین وہ تو یہ آنکھ کے درمیان جو پتلی ہے بالکل، اس میں کتنا فرق ہے؟ اتنے فرق، تو اتنا ہی فرق اللہ کی نور اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یعنی ملاقات جو ہوئی۔ اب دوسری طرف حضرت موسیٰ ضد کرے کہ میں اے اللہ تو مجھے اپنی تجلی بتا، اللہ وہ اللہ کے نہیں دے سکتے، موسیٰ نہیں ہو سکتا۔ تو موسیٰ ضدی تھے، ضد کیا تو اللہ نے صرف ایک تجلی، اپنی ایک جھلک بتائے تو موسیٰ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ پھر اس کے بعد آنکھوں کے پردے پہ ایسے کرنا پڑے، تفصیل سمجھیے تو موسیٰ ایک جھلک میں گر گئے، اور ادھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم خواب قوسین، صرف اتنے سے فرق کے ساتھ اللہ رب العزت سے کلام، سمجھے؟ یہ ایک بات ہے اللہ کا دیدار۔ اب یہاں تو موسیٰ ضد کرے تھے دیدار کے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہوگا، جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہوگا، اللہ تبارک و تعالی بنفس نفیس اس کو اپنے دیدار سے مشرف کرے گی کہ یہ میرے لیے سمجھیے اپنی جان دیا ہے، اور یہ نعمت کسی بھی قوم کو عطا نہیں ہوئی، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا ہوئی کہ بندہ جب شہید ہوگا تو اللہ اس سمجھے کہ اس کی جان نکلنے سے پہلے اپنے دیدار سے اس کو مشرف فرمائے گی۔ اور شہادت کی بڑی منزل ہے، اس معراج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کے مقام اور مرتبے کو دیکھا۔ بہرحال ایک اور اہم بات، نماز یاد رکھیے، جس دین میں نماز کا تصور نہیں وہ دین ہی نہیں، اور جو مسلمان ہے لیکن نماز کا تصور نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں۔ اب اس کو نکال دیں کہ آپ ویسے نہیں، مگر نماز کی اہمیت، الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کے ستونوں میں ایک اہم ستون نماز ہے، اہم ستون۔ تمام احکامات جو دین کے ہیں وہ تو جبرائیل کے ذریعے اللہ نے سمجھیے کہ عطا کی ہے، لیکن 5 وقت کی جو نماز ہے وہ محبوب کو بلا کر عطا کی گئی، تو اس کی قدر اور قیمت کیا ہوگی؟ نماز تو تھی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، کوئی فرضیت نہیں تھی، نماز تو سمجھیے کہ ریگولر پڑھتے تھے، نبی بھی پڑھتے تھے، مختلف انبیاء بھی پڑھتے تھے، مختلف طریقوں سے پڑھتے تھے، اللہ کے رسول بھی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے نماز کے فرض ہونے سے پہلے۔ لیکن جب نماز فرض ہو گئی، 5 نمازیں فرض ہو گئی، تو پھر سمجھیے کہ صاحب یہ نماز بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے، اور اس جو سر اللہ کے راہ میں نہیں جھکے گا وہ کچھ نہیں جانے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں آپ کو بتایا گیا مختلف سزائیں،
ایک سر ہے جو کچلا جا رہا ہے، 1 منٹ میں کچل رہا ہے، 1 سیکنڈ میں ٹھیک ہو جا رہا ہے، 1 سیکنڈ میں کچل رہا ہے. اب سر کچلا جا رہا تو اس کا تصور کرو. کبھی کسی بس کے آگے گاڑی کے اندر گاڑی میں کسی کا سر آ جائے، بھیجا نکل جائے تو کیا پوزیشن رہتی؟ بھیجا نکل کے ایسا ایک دم پاش پاش ہو گیا تو آپ ذرا دیکھنے سے بھی آپ بہت ایسا ہوتا. تو یا تو سر کچلا جا رہا اور پھر ٹھیک ہو رہا، پھر کچلا جا رہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کا سر کچلا جا رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز سمجھیے جو فرض ہوئی، اگر اس کو ادا نہیں کریں گے تو ان کے سر اس طرح کچلے جائیں گے، ان کے سر اس طرح کچلے جائیں گے. تو نماز ایسا لائٹ لینے کی چیز نہیں ہے. نماز تو آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن ہے، آپ کی آئیڈینٹی ہے نماز. اب کہیں بھی اتنی تکلیف ہو رہی ہے، ایک ٹرک ڈرائیور روک کے اپنی ٹرک کے سامنے نماز پڑھا تو مقدمہ ڈال دے رہے، جیل میں پھینک دے رہے. کیوں کر رہے اتنی تکلیف؟ اتنا ٹینشن میں کیوں ہے یہ لوگ نماز سے؟ ذرا روڈ پہ نماز پڑھ رہے اس کو پکڑ کے لے چلے آ رہے ہیں. مال مسلمان کا ہے، وہاں نماز پڑھ لے تو اس پہ مقدمہ پورا دھوم دھڑاکا ہے. تو نماز سے اتنی تکلیف کیوں ہے؟ کہ نماز تو جان ہے بدلے مومن کی، اس سے ایک اسپریچول پاور پیدا ہوتا ہے. نماز سے ایک بات یاد رکھیے، آپ وضو کرتے ہیں تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ، وہ بھی کوئی 18 سال پہلے کا تذکرہ کر رہا ہوں، WHO، کیونکہ کرونا کے بعد WHO تو کامن ہو گیا نا سب میں. تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی رپورٹ ہے، بہت پرانی رپورٹ پڑھا سو. اس رپورٹ نے کہا کہ جو وضو کرتا ہے کوئی انسان، وضو یعنی وضو کی جو سارے اعمال ہیں وہ کرتا ہے تو 0.2 وولٹیج کا بلب جتنا روشن ہوتا ہے اس کی باڈی بھی اتنی پاورفل ہو جاتی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ. اور ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو اسپنڈلائسس یا گردن کا جو پرابلم ہوتا ہے، تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں، یہ جو آپ مسا کرتے ہیں ایسے مسا کرتے ہیں، بال ہوا پھرا ختم ہو گیا. مسا کے طریقے سے کرنا چاہیے. وہ مسا سے آپ کے یہ گردن کی اسٹیبلٹی اور اس کے وینز پورے انٹیکٹ رہتے ہیں، وہ کبھی بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے. اور اس مسا سے آپ کے برین تک کے سمجھیے کہ آپ خالی ہاتھ اتنے ہی لگا رہے مگر آپ کے برین سے کنیکٹیوٹی ہو رہی اس کی. تو مسا بھی سائنٹیفک اعتبار سے بہت اہم چیز ہے، بہت سے دوسرے بھی چیزیں بہت اہم ہیں. تو نماز بہت اہم چیز ہے. اب لوگ بغیر نماز پڑھے کہ دیر ایکسرسائز کرتے، دیر یوگا ہوگا سب کرتے رہتے، کیا ہوتا ہے فل. نماز سے بڑھ کے ہیلتھی ایکسرسائز کوئی اور نہیں ہے. ذرا کبھی ریسرچ کریے ان چیزوں پہ. وضو سے بڑھ کر اور کوئی سمجھے کہ ہیلتھی ایکسرسائز نہیں ہے کلین ہونے کی. تو نماز بنیادی چیز ہے. اب یہ تو سائنٹیفک بتایا، مگر جو سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا تو وہ سر تو غیروں کے سامنے بہت جھکتا ہے. اس پر امجد نے خوب کہا کہ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، محنت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو. کیوں غیر کے آگے جھکتے ہو؟ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بھول رہا ہوں میں، اگر بندے ہو خدا کے تو خدا سے مانگو. تو یہ کہ بھائی اللہ سے جو مانگتا ہے، اللہ کے سامنے جو جھکتا ہے، تو وہ اس کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ سب سے موسٹ پاورفل سمجھے خالق اور مالک کے سامنے جھکا تو پھر کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں. اور اگر یہاں نہیں جھکا تو پھر دھر جھکے گا، ہر جگہ جھکے گا. اور نماز صرف پریکٹس کا نام نہیں ہے، نماز تو اعلان ہے، میرا اللہ بڑا ہے تو بڑا نہیں ہے. نماز تو اس نیت سے پڑھنا ہے نا.
رب کائنات کے سامنے جھک رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر. ہاں ذرا تصور کرو. اب سورہ فاتحہ میری سب چیزیں تو چھوڑ، تصور کرو. یہ اعلان کرو، ارے میرا اللہ بڑا ہے، تو کا بڑا ہے، میرا اللہ بڑا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، تو کا دینے والا ہے. تو نماز تو آپ کے اندر سب سے بڑا اسپریچول پاور پیدا کرتی ہے، اور معراج کا عظیم ترین تحفہ نماز ہے. نماز بنیاد ہے، نماز سے انکار اور نماز سے فرار نہیں ہو سکتا.